یہ ہے الفردوس اسلامک اردو چینل اور میں ہوں آپ کا لیکچر پریزنٹر اینڈ اسپیکر ڈاکٹر تاج فردوسی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس محرم کے مہینے کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، جو 1448واں سال ہجری کا بنتا ہے 1448 1440 سال ہوئے ہجری سے۔ ہر مہینے کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، ہر دن کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، ہر ایک وقت اسلام کی تاریخ میں یہ اہم مقام رکھتا ہے۔ اس مہینے کا جو ہے وہ آغاز ہے کیلنڈر کا، اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہے محرم کے مہینے سے۔ محرم کے مہینے میں کربلا کے واقعات پیش آئے۔ محرم کے مہینے میں ساری دنیا کی جتنی بھی تکالیف پریشانیاں جو انبیاء علیہ السلام پہ آئے تھے وہ دور ہو گئی ہیں۔ یوم عاشوراء اسی مہینے کا داخل ہے۔ اس مہینے میں کئی ایسی چیزیں ہیں، اگر ہم تاریخ کے صفحے پلٹ کر دیکھیں تو اب مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کی خصوصیات کیا ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فیملی کے ساتھ جو کربلا گئے تھے، وہاں پر جا کر انہوں نے اپنا اسلام کے لیے انہوں نے اپنا سر کٹا دیا، مگر یزید کے ہاتھ بیعت نہیں کی۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس کے سرنڈر نہیں کیا، انہوں نے صبر کیا۔ صبر 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 پیشنس، صبر کا مطلب ہے پیشنس۔ کوئی چیز ہو رہی ہے، صبر کر کے اللہ کے اوپر توکل کر کے چھوڑ دیں۔ یہ صبر کا مقام تیسرے پہ آتا ہے۔ صبر کا مقام تیسرے پہ آتا ہے۔ پہلا، اگر کہیں آپ نے کہیں کسی پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ چپ چاپ چلے گئے صبر کر کے؟ نہیں، یہ ایمان نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ جائیں، اس شخص کو جو کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، مار توڑ کر رہا ہے، اسے بچائیں انسانیت کی خاطر۔ یہ صبر، یہ ایمان کا پہلا تقاضا ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ سیکنڈ، اگر آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ انہیں کچھ کہہ سکے، کم سے کم آواز تو اٹھائیے، آواز تو اٹھائیے اور جا کے کہے کہ اے میرے دوست، یہ اللہ کے نام پر تم ایسی کام مت کرو، بیچارے کے اوپر ظلم اٹھا رہے ہو، یہ اچھا نہیں لگتا، میں دیکھ رہا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگا۔ کچھ کہنے کی کوشش کرو، کچھ سمجھانے کی کوشش تو کرو، کچھ کہہ تو سکتے ہیں، کر نہیں سکتے، طاقت نہیں اس کے پاس، بہت بڑی طاقت، کہہ سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں۔ دو، اگر کچھ بھی نہیں ہے تو دل کے اندر اس ایکٹ آف مسچیف، جو وہاں پر کچھ ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، اس کے اوپر آپ اس پہ نفرت پیدا کریں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، خدا اس کو اس عذاب سے، اس مصیبت سے نجات دلائے جو مظلوم ہے، جس پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ اتنا تو دل میں کہنا تیسرا ہے، اور آپ صبر کر کے چلے جائیں، ہو گئی بات۔ اور اس کے سوا جب آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گئے، انہوں نے صبر کیا۔ کون سا صبر؟ یہ پہلا، دوسرا، تیسرا نہیں، جنگ کرنے کے لیے آ گئے، نمبر 1 ہاتھ میں تلوار لے کے، دیٹس دا فرسٹ پوائنٹ، وہ پہلا مقام تھا۔ دوسرا، انہوں نے آواز اٹھائی، کہا کہ ہم آپ پہ بیعت نہیں کرنے والے۔ اور تیسرا جو ہے، انہوں نے اللہ پہ ہر چیز پہ رضامندی پہ چھوڑ دیا اور نکل پڑے جد و جہاد ہر چیز کے لیے، ختم کرنے کے لیے۔ کتنے لوگ، ہزاروں کی تعداد ادھر، اور ان کے ساتھ صرف گنتی کے 100 بھی نہیں، ان کے ساتھ جنگ کرنے چلے۔ مطلب یہ بتایا گیا
کہ جب کوئی چیز غلط ہو رہی ہے اس کے لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ میرے پاس طاقت ہی نہیں ہے. حق کے لیے، سچائی کے لیے، انسانیت کے لیے آپ ہمیشہ ڈٹ کر کھڑے رہنا، یہ صبر ہے. اس کا مطلب ہے پیشنس. صبر کا یہ جو معنی ہے، جو ہر چیز کو آنکھ بن کر سہنا، یہی نہیں، سہنا نہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا کہ اللہ اس کا ضرور حساب لے گا، اور جو کچھ ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کی موجودگی کو پوری طرح اپنے سامنے پیش کر دینا، اس وقت یہ صبر. اور دوسرا صبر جو ہے نا، سچائی پہ ڈٹ کر قائم رہنا، یہ صبر ہے. سچائی کے لیے ڈٹ کر، کچھ بھی ہو جائے، گردن بھی کٹ گئی مگر پیچھے نہیں ہٹے، یہ صبر ہے. یہ صبر ہے. اس صبر کو آپ شہید کہہ دیتے ہیں، شہادت کا مقام. یہ صبر ہے. تو اس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر کہیں ظلم ہو رہا ہو کسی پہ، تو اس کو حق ہے کہ وہ اپنی سچائی اگر ہے تو ڈٹ کر رہے، سچائی کے لیے ڈٹ کر رہے. جہاں پر بھی میں نے دیکھا ہے، کتنی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے، کسی ایک بہو کے اوپر ظلم ہوتا رہتا ہے، صبر کر بیٹے، صبر کر، صبر کر بیٹے، صبر کر، اللہ ہے. صبر سہ لے، سہ کر آواز کو اپنا دبانا نہیں. اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. سچ بولو، سچ بتاؤ، سچ کہو، سچ سنو، سچ دیکھو. سچ سچ سچ، اسے کہتے ہیں حق پہ رہنا. صبر ہے، اسے صبر کہتے ہیں. بتانا ہے، سنانا ہے کہ دیکھیے آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اچھا نہیں ہو رہا ہے، آپ میری جگہ ہوتے تو کیا ہوتا. یہ بتانا ہے، یہ جتانا ہے. یہ نہیں کہ بھائی آپ کو حق ہے مارتے رہیے، آپ کو حق ہے مجھے جتنا چاہے اتنا ٹارچر کریں، آپ کو حق ہے جو کچھ ہے، آپ بڑے ہیں جو. یہ نہیں ہے، یہ صبر نہیں ہے، یہ صبر نہیں ہے. ظلم سہنا ظلم کرنے والے کے برابر گناہ ہے. ظلم اگر آپ سہ رہے ہیں، آپ جو بھی ہو رہا ہے اللہ ہے، سر جھکا کے آپ مار کھا رہے، تو آپ مظلوم جو ہیں وہ آپ ظالم کے برابر، آپ وہ ظلم کرنے والے کے اس کے گنہگار ہیں. نہیں، آواز اٹھائے. یہ بات ہوتی ہے صبر. اسے کہتے ہیں صبر. اس بات کو کہتے ہیں کہ آواز سچائی کے لیے، حق کے لیے اٹھانا ہے. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ میری ویڈیوز کو آپ تمام لوگوں تک پہنچاتے رہیے. بہت کم لوگ ہیں جو دوسروں تک پہنچاتے ہیں. جہاں پر میں نے دیکھا ہے، یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا تھوڑا سا یہ ایک شیئر کر دیں گے تو کچھ فرق نہیں پڑتا. یہ ایک شیئر کر دیں گے تو کئی لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. اس کا اجر آپ کو ملے گا ضرور. جزاک اللہ خیر. شکراً. جزاک اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر تاج فردوسی.